رائل کریشن کے دوستوں السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے نوجوان وزیر کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور کہا تم گھبراؤ مت اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کے بہترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ اس سلطنت کا 10واں حصہ میرا ہوتا اور میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اس کو 2 احکامات لکھنے کو کہا۔ پہلے حکم میں آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا کہا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دونوں حکم سن کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں اور ان 30 دنوں میں تم نے صرف ان 3 سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا پہلا حکم جاری کر دیا جائے گا اور دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور میری آدھی سلطنت تمہاری ہو جائے گی، لیکن اگر تم ناکام رہے تو پہلا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ تم میرے سوالات نوٹ کر لو۔ ناظرین، وزیر نے سوالات نوٹ کرنا شروع کیے۔ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نگارے پہ چوٹ لگائی اور بآواز بلند اعلان کیا کہ تمہارا ٹائم اب سے شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی دن ملک کے تمام دانشور اور ادیب بلائے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشوروں کی تعداد بڑھا دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اسی طرح لوگوں کی تعداد بڑھاتا گیا، لیکن ناکام رہا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن اس کا جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، گاؤں گاؤں شہر شہر کی کھاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو گئی اور لٹک گئی، جوتے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ خواتین و حضرات، اس نے اگلے ہی دن بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا مرتا اس فقیر کی جھونپڑی میں جا گرا، جہاں پر ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور اس کا کتا وہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا اور کہا کہ جناب، آپ ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی رکھی اور مسکرایا اور اپنا بستر اٹھایا اور کہا، یہاں دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے بستر دیکھا، نیچے شاہی خلت بچھی ہوئی ہے۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو دیتا ہے۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر تھا۔ میں بھی ایک دفعہ بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر بیٹھا تھا، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا، میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا۔ میں نے جواب تلاش کر کے بادشاہ کو دے دیے تھے، مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی۔ میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا دونوں بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی، لیکن یہ سابقہ وزیر کی حماقت کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کا وقت تھا۔ ناظرین، وزیر نے فریادی بن کر سوال کیا کہ تم مجھے جواب بتاؤ گے؟ فقیر نے ہاں میں سر ہلا کر کہا کہ میں پہلے 2 سوالوں کے جواب فری میں دوں گا،
لیکن تیسرے سوال کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ فقیر یوں، پہلے سوال یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سچائی سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش تھا۔ اس نے تیسرا جواب کے لیے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے پڑا ہوا دودھ کا پیالہ اٹھا کر وزیر کے سامنے رکھا اور کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم یہ کتے کا بچا ہوا دودھ پی لو۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت کے ساتھ پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم انکار کر دو اور اپنی گردن کٹوا لو، یا پھر تم دودھ پی لو اور اس طرح تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم کو آدھی سلطنت بھی مل جائے گی۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر اسی سوچ میں تھا، سوچتا رہا۔ آخرکار موت اور دوسری طرف آدھی سلطنت اور زندگی، وہ سوچتا رہا، لیکن آخر میں عزت نفس ہار گئی اور دولت اور زندگی جیت گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کہا، بچے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ یہ اس کو کتے کا بچا ہوا دودھ تک پی پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس کی وجہ سے میں نے سلطنت چھوڑ دی اور اس کا پروانہ پھاڑا اور اس کھٹیا میں رہنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جیسے زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، میں ویسے ہی موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کروں گا، میں اتنا ہی زیادہ غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ان زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو مان لو اور تمہاری زندگی آرام دہ گزر جائے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جیسے جیسے محل کے قریب جا رہا تھا، اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا، اور اس خوفناک احساس کے ساتھ وہ محل کے دروازے پہ پہنچا اور اچانک اس کے سینے میں درد اٹھی اور وہ گھوڑے سے گرا، اور گرتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ مر گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد زندگی کی سچائی کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نفس کی غلامی میں وہ کام بھی کر رہے ہیں جو ہمارے اخلاقیات کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز ذرائع کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جاتا ہے تو اسے کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پینا پڑتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی اس سچائی کو اپنا لیتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ یہ زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ بس اسی بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔